العزت نے ہم تمام کو ذی الحجہ کا مہینہ کر دیا۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول کیا۔ دیکھیں ہم قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کے چلتا آ رہا ہے، یعنی چالو ہے کہ جب بھی بقرعید جاتی ہے تو جو حضرات صاحب نصاب ہو وہ قربانی کا جانور خریدتے ہیں اور اس کی قربانی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو زمانہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بالکل الگ ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایسا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے باپ دادا نے ان کا ایمان قبول کرنے کو کہا تھا کہ بتوں کو پوجو، بت کی پرستش کرو، بتوں کی عبادت کرو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے باپ دادا کے ایمان کو چھوڑ کر چل دیے۔ نمرود کے جب وہ محل کے اندر پہنچے تو نمرود نے ان سے ہٹدرمی کے ساتھ میں پیش آیا اور کہا کہ تم کون سے خدا کی طرف چلے گئے، تم کون سے خدا کی طرف چلے گئے ہمارا دین چھوڑ کر، کہ تمہارا خدا کوئی ایسی شکل بتا سکتا ہے جو میں نہیں بتا سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو تو یقین تھا کہ اللہ وہ ذات ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو وہی اللہ سورج کو مغرب سے بھی نکالنے پر قادر ہے۔ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ موت کا دینے والا، حیات کا دینے والا تو صرف مالک ہے، صرف اللہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ موت حیات تو میں بھی دے سکتا ہوں، موت حیات تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ تو اس نے دو قیدیوں کو بلایا جس میں سے ایک قصوروار تھا اور ایک بے قصور تھا، یعنی ایک نے ظلم کیا تھا اور ایک بغیر ظلم کے اندر تھا، اور جلاد کو حکم دیا کہ جو بے قصوروار ہے اس کو قتل کر دے، اس کی گردن اڑا دے، اور جو قصوروار ہے اس کو آزاد کر دے۔ جلاد نے حکم کی تعمیل کی اور جو بے قصور تھا اس کی گردن اڑا دی اور جو قصوروار تھا اس کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ موت اور حیات کیا چیز ہے، سزا کس کو دینی تھی اور سزا کس کو ملی۔ تو ساری قوم نے اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا تجویز کی، اور وہ بھی سزا کون سی؟ آگ میں زندہ جلا دینی، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم زندہ آگ میں جلا دیں۔ تو اس آگ کے لیے ایک مقام تلاش کیا گیا اور وہ مقام پر پہنچ کر انہوں نے مسلسل آگ دہکانی شروع کی، اور جب آگ دہک گئی تو اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر آگ کے اندر لوٹ دیا۔ وہ ایسے شعلے والی آگ کہ اگر ہمارا ہاتھ جائے تو جل کر راکھ ہو جائے، لیکن وہ آگ بھی جلانے کو تیار ہے، کیونکہ اللہ کا نبی ہے، کہاں سے جلائے گی؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا آگ میری ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جاؤ، بردم و سلاما، کہ آگ میرے ابراہیم کے اوپر ذرا سا بھی اثر مت کر جو، بلکہ میرے ابراہیم کے اوپر ایک دم میڈیم کے اندر ہو جا، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، اور میرے ابراہیم کے لیے گل گلزار بن جاؤ۔ اور ادھر نمرود اور ساری قوم مطمئن ہو گئی کہ اب اس آگ کے اندر سے ابراہیم نہیں بچ سکتا، کہ اس کو تو پتا تھا کہ آگ جو دہکائی گئی وہ کتنی خطرناک ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت کہ اللہ کو اپنے نبی کو بتانا تھا، اور اللہ کو نمرود کو بتانا تھا کہ نہیں، ہمارے نبی کو ہم آگ کے اندر سے بھی بچا سکتے ہیں۔ تو وہاں پر جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر موجود تھے تو وہ فرشتے آپ کے پاس میں آئے،
ایک ہوا کا فرشتہ ہے، ایک پانی کا فرشتہ ہے، اور کہنے لگا اے نبی جی آپ کہہ دیجیے میں ہوا کے ذریعے سے آگ کو بجھا دوں۔ پانی کا فرشتہ کہنے لگا کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجیے میں پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ لیکن کیا کہا؟ قربان جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اگر ہم اس وقت وہاں پر ہوتے تو ہم کہتے کہ بے شک بجھا دو، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا اگر تمہیں اللہ نے بھیجا ہے تو بے شک تم بجھا سکتے، تمہیں اللہ نے اگر بھیجا ہے تو بے شک تم بجھا سکتے، ورنہ یہاں سے لوٹ جاؤ۔ فرشتے لوٹ گئے۔ پھر اللہ نے اس آگ کے اندر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر سے نکل گئے اور ان لوگوں کی بستی کو چھوڑ کر ایسے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل گئے جہاں پہ دعوت و تبلیغ کا کام نئے سرے سے شروع کیا جائے۔ تو ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں چل گئی۔ تو یہ فلسطین گئے، فلسطین سے مصر گئے، اور مصر کے اندر جا کر مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا۔ یہی وہ ہاجرہ ہے جس کی نسل کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج ہم ان کی امت کے اندر۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کے نکاح کے اندر آئی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند دیوا سے تھی، لیکن اللہ کو امتحان لینا تھا۔ ابھی تو ایک امتحان سے گزرے ہی تھے کہ دوسرا امتحان آ کھڑا ہوا سامنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز قربان کرو۔ پہلے تو 60 سال کے بعد میں اللہ نے اولاد دی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 85 یا 86 برس کے ہوئے تو جب اللہ نے اولاد دی اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی۔ تو اس کے بعد میں اللہ نے خواب دکھایا ابراہیم کو کہ ابراہیم اپنی پیاری چیز کو قربان کرو، کہ اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرو۔ تو انہوں نے اونٹ قربان کر دیے، دوسری مرتبہ بھی اونٹ قربان کر دیے، اور تیسری مرتبہ بھی جیسے ان کو خواب دکھا کہ تمہاری پیاری چیز قربان کرو، تو سمجھ گئے کہ میری سب سے پیاری چیز میرے جگر کا جو ٹکڑا ہے وہ اسماعیل ہے، کہ اللہ کو اسماعیل کی قربانی پسند ہے۔ اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے گئے، اور کہاں لے کر گئے؟ ذبح کرنے کے لیے۔ سوچنے والی بات ہے کہ آج ہم ہمارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جاتے، وہ باپ کیسا باپ ہوگا، وہ بیٹا بھی کیسا بیٹا ہوگا کہ باپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار، کائے کے لیے بولے ذبح ہونے کے لیے۔ وہاں پہ شیطان آیا، شیطان نے ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ ہاجرہ تمہیں پتا ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے آ رہے ہیں؟ تو کہا نہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو ماں کیسی ماں ہوگی؟ وہ ماں نے کہا اگر میرے اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے تو ایسے 100 اسماعیل قربان۔ ایک ہی بیٹا تھا، 36 سال کی عمر میں اللہ نے دیا تھا، لیکن کیا کہا اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو میرے 100 اسماعیل قربان ہیں۔ شیطان کو وہاں سے بھاگ گیا۔ شیطان کو پتہ لگ گیا کہ اپنا زور نہیں چلے گا،